صبری اور واویلا اور چیخو پکار والے ہوں، نوحہ خوانی کرنے والے ہوں، اس کی شریعت میں مذمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ما ینہا عن النوح والبکاء والزجر عن ذالک، کہ باب اس بات کا بیان کہ نوحہ خوانی کرنے سے، چیخو پکار اور آہ و بکا کرنے سے منع کا بیان اور اس سے جھڑکنے کا بیان۔ اور اس کے تحت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لکھی ہے، فرماتی ہیں کہ اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند البیعۃ اللہ ننوح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، فرمایا کہ جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا اور اپنے گریبانوں کو پھاڑا اور جاہلیت کی پکار کی، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 2160 نمبر اہل سنت کی کتاب اور اہل تشیع کی معروف اور معتبر کتاب الخصال، اس میں صفحہ 250 پہ یہ کامن حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت، میری امت کے اندر 4 کام جاہلیت کے باقی رہیں گے، لا یترکونہن، کہ یہ امت ان کو نہیں چھوڑے گی، جاہلیت کے کام ہوں گے، الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور نسب میں تان کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش طلب کرنا، والنیاحۃ، اور نوحہ خوانی کرنا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت میں اس حالت میں آئے گی کہ اس پر تار کول گندک کا لباس ہوگا اور اسے خارش کی چادر پہنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ خوانی کرنے، چیخو پکار کرنے اور مصیبت میں بے صبری کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ جب مصیبت یا کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے وصال اقدس کے وقت وصیت فرمائی۔ اہل تشیع کی معروف اور معتبر کتاب کے اندر موجود ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، ابواب المتع، 10203 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اذا انا مت، اے فاطمہ جب میرا وصال ہو جائے، فلا تخمشی علی وجہا، تم نے میرے وصال پر اپنے چہرے کو تمانچہ نہیں مارنا، ولا تنشری علی شعرا، اور اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، ولا تنادی بالویل، اور تم نے واویلا نہیں کرنا، ولا تقیمی علی نائحۃ، اور میرے وصال پر تم نے نوحہ خوانی کرنے والیوں کو میرے اوپر کھڑا نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وصیت فرمائی۔ سیدنا مولا علی نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 332 صفحہ نمبر 628 پہ موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس پر مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفذنا علیک ماء الشعور، حضور اگر آپ نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا تو میری آنکھوں کے اندر آنسو کا جتنا ذخیرہ ہے میں آپ کے وصال اقدس پر سارا بہا دیتا، لیکن مولا علی نے اس موقع پر کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے صبر کا حکم دیا تھا مصیبت کے آنے پر۔ اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا ایک اور فرمان موجود ہے، مولا علی فرماتے ہیں وعلیکم بالصبر، تم پر صبر لازم ہے، فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا ایمان کے اندر وہی مقام ہے جو سر کا جسم کے اندر، ولا خیر فی جسد لا رأس معہ، جس جسم میں سر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں، ولا فی ایمان لا صبر معہ، فرماتے اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات ہیں جیسے میں پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے آنے پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ اور اس سلسلے میں آخری جو حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اہل تشیع کی موت پر کتابوں کے اندر سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں سیدہ زینب اپنی ہمشیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت ہے وہ اہل تشیع کی موت پر کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں امام حسین نے اپنی ہمشیرہ کو صبر کا حکم دیا اور بے صبری سے روکا اور منع کیا ہے۔ الارشاد شیخ مفید کی صفحہ نمبر 337 پہ، اعلام البراء علامہ طبرسی شیعہ عالم کی اور جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی تینوں کتابوں کے اندر امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت موجود ہے۔ اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب کو آپ نے ارشاد فرمایا اے میری ہمشیرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں لا تشقی علی جیبا، میری شہادت پر تم نے اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑنا،
ولا تخمشی علی وجہن، اور اپنے چہرے کو تمانچہ نہیں مارنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور، اور میری شہادت پر واویلا اور چیخ و پکار نہیں کرنی، بلکہ تم نے یعنی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، مولا علی کے فرمودات، اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا منہج ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جب ذکر کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھ کے ان کی تعلیمات کا ذکر کر کے کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کو ہم روا اور جائز نہیں سمجھتے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ اہل سنت و جماعت کا طریق ہے، اور اسی طریق پر ہم ذکر اہل بیت